اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ. گزشتہ کل ایک بات بتائی گئی تھی کہ مصیبت کے آنے پر آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ صبر کے خلاف نہیں. اسی طرح اپنی مصیبت کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں. شکوے دو طریقے کے آتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا دو طریقے کے آتے ہیں. شکایت کرنا ایک یہ ہے کہ اپنی مصیبت کی شکایت، اپنی رنج کی شکایت اور اپنے غم کی شکایت آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، یہ اچھا ہے، یہ پسندیدہ بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کریں، یہ آدمی کو کفر تک لے کر جاتا ہے. یہ آدمی کو کہاں تک لے کر جاتا ہے؟ کفر تک لے کر جاتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے شکوہ اور شکایت کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور بیٹوں سے کہا کہ میں تم کو تو نہیں بول رہا ہوں، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف میرے اللہ کو سنا رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت نے انہیں خطاب عطا کیا فصبر جمیل، صبر جمیل کرنے والے بندے. یعنی اپنی شکوہ شکایت کو اللہ کے سامنے پیش کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی آدمی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے غم کو بیان کرے گا، اللہ رب العزت اس کو تکلیف سے تو نکالیں گے لیکن دنیا کے اندر اس کا نام بھی کریں گے. حضرت ایوب علیہ السلام تسلیم کے اوپر جب مصیبتیں آئی اور بدن جو ہے بدن میں کیڑے پڑ گئے، زبان کو چھوڑ کر جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں کیڑا نہ ہوتا، بلکہ حال تو یہ تھا کہ اگر وہ کیڑا بدن سے گر جاتا نیچے تو اس کو اٹھا کر اپنے بدن پر رکھتے اور کہتے کہ اللہ نے تیری غذا میرے بدن بنائی ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ اور پھر اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے. اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نعم العبد، کتنے بہترین بندے. تو جو اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ رب العزت اس شکایت کو دور بھی کر دیں گے اور اس کا نام بھی کر دیں گے. اب علماء کرام نے اس آیت کی فوائد میں لکھا ہے جس بھی آدمی کو، جیسے ماں باپ بچے کو سنبھالا بچپن سے لے کر جوانی تک، اب شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اللہ نہ کرے بہو ایسی مل گئی کہ اس نے گھر سے جدائی کر دی، ہوا کے گھر سے کیا کر دیا؟ جو ماں اور باپ اس آیت کو پڑھیں گے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو دوبارہ اس کے پاس لوٹا دیں گے، اس کے بیٹے کو دوبارہ اس کے پاس لوٹا دیں گے. ایک تو فائدہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے بار بار اور بیوی منانے کے باوجود وہ مانتا نہیں ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی ہم تو سب شوہر ہیں، ارے بھائی تمہاری بھی بیٹی ہوگی اور بیٹی کا بھی کوئی ہسبینڈ، تو اس کو مسئلہ پیش آئے تو یہ آئے گا قرآن کی اس کے سامنے رکھ دو. ہزاروں واقعات اللہ کی کرم سے اس آیت کی برکت سے نمٹ گئے اور اللہ نے دوبارہ چھوڑ دیا. تو جو عورت یہ اس آیت کو پڑھے گی بار بار انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے دل کو اس کی طرف پھیر دیں گے اور حالات کو درست بنا دیں گے. حالات کو کیا کر دیں گے؟ درست بنا دیں گے. اس لیے آدمی کو یہ جو نسخہ ہے غم جدائی دور کرنے کا نسخہ ہے یہ آیت، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ہزاروں نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے
اس کی برکت سے جو ہے ماں کے پاس اس کا بیٹا لوٹا دیا، اور عورت کی محبت جو ہے شوہر کے دل میں ڈال دی۔ آگے کی آیت میں یعقوب علیہ السلام نے نا امید نہیں ہوئی، بیٹوں کو کہا کہ جاؤ فتحسسوا، اور تلاش کرو۔ ایک ہوتا ہے تحسس اور ایک ہوتا ہے تجسس۔ تجسس کہتے ہیں جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے تحسس، کسی کی معلومات لینا، کسی شخص کے بارے میں معلومات لینا، یہ جائز ہے شریعت میں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا تحسسوا من یوسف واخی، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور ایک بات کہی ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی ہے۔ اللہ کا جتنا بھی بڑا غصہ ہو، جتنا بھی بڑا غصہ ہو، آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے اتنا خطرناک اور اتنا مکار، جس نے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کو دلیل پیش کی، اس نے اللہ کو دلیل پیش کی کہ تو آدم کو سجدہ کرنے بولتا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ جلائیں گے تو کہاں جاتی ہے؟ اوپر جائیں گی، اور مٹی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی، اس کو ہٹے گی نیچے آ جائے گی، تو دلیل پیش کی۔ اب دیکھیے اس غصے کے وقت میں اللہ نے کہا فخرج، نکل جائے یہاں سے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں شیطان کے بارے میں۔ شیطان نے ایسے وقت میں اللہ سے کیا کہا؟ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ ایسے غصے میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ تجھے قیامت تک مہلت۔ اور پھر اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ اللہ کو کہا تیری قسم کھا کر کہتا ہوں، اور قرآن کی دوسری آیت بتائیں قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس انسان کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ پھر بھی اللہ نے اس کو کیا کہتی ہے؟ قیامت تک مہلت دی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ اپنے نبی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر پہنچے اور مکہ کو جیت لیا، فتح کیا، تو سب ڈر گئے تھے کہ محمد آج ہم سے بدلہ لے گا، ہم نے جو ستایا پریشان کیا، گھروں سے نکالا، مارا دھاڑا، آج جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کیا، اور جس چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ نکال کر جس عورت نے، یاد رکھیے، دل پھاڑا ہو، دل پھاڑنے کے بعد کلیجہ نکالا ہو، اور کلیجہ نکالنے کے بعد اس کو چبا کر ٹکڑے کر دیے ہو، چبایا ہو، اس کو نگلا ہو، اس عورت کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور امید یہ رہی کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور بالآخر اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو بندوں پر بہت ہنستے ہیں، دو بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہنستے ہیں۔ کون بندے؟ میدان جنگ میں مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوئی، ایک مسلمان کو ایک کافر نے مارا، اب وہ تو شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا مسلمان، اب وہ کافر بھی چند دنوں کے بعد مسلمان ہو گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ اللہ کو ایسے بندوں پر ہنسی آتی۔ ہندا نے پیسے دیے تھے باقاعدہ مارنے کے لیے حضرت حمزہ کو، اور مروایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تھا، اور بالآخر یہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک نقطہ یہ ملتا ہے، ہمارا دنیا کا کوئی بھی کتنا بڑا کام ہو، کوئی بھی کتنا بڑا کام ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت راستہ کھول ہی دیتا ہے، اور آخرت کے اندر تو نیک کام میں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں تو یقین کے ساتھ ہی کرنا چاہیے کہ میرا تو کام اس عبادت کے بلبوتے پر ہو ہی جائے گا،
نیک کام میں تو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن دنیاوی کام میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو نشانی بتائی یعقوب علیہ السلام نے، انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھو آپ، مسلمان پوری دنیا میں خود خوشی کم کرتے ہیں، ہاتھ لگا کر مرنا، گولی مار کر مرنا، جل کر مرنا، یہ مسلمان کم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اللہ پر ایمان ضرور ہوتا ہے. اللہ پر ایمان ضرور. اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں ہندوستان میں، پھر بھی مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. ایک تو گناہ کی وجہ چھوڑو، لیکن دوسری بات علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ وہ کمزور مسلمان ہے، لیکن اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. کمزور مسلمان ہے، لیکن اس کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر اس پر ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی اجازت سے ہوگا، چاہے پھر اس میں مارا جائے. کمزور سے کمزور مسلمان کا یہ ایمان ہے. تو کافر لوگوں کی علامت ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اس لیے مسلمانوں کی شرح تعداد آپ کو اس میں کم ملے گی خودکشی کرنے میں، اور مسلمان سے زیادہ غیروں میں آپ کو ملے گا کہ بات بات پر انہوں نے خودکشی کرنی. اس لیے اللہ کی رحمت